بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ رمضان میں خصوصی نشریات کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس مہینے میں لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مزید مضبوط تر کریں۔ قرآن مجید کی روشنی میں ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو روایتیں ہم تک پہنچتی ہیں، جس میں ایمان کی، اخلاق کی، دین کی معرفت اور حقیقت سے متعلق موضوعات ہیں، ان کو بھی زیر بحث لے کر آئیں، اور آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں کوئی سوال اٹھتا ہے تو وہ بھی غامدی صاحب کی خدمت پر رکھیں۔ آغاز کرتے ہیں حضرت سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائے جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم ہم السلام۔ سب بہت شکریہ، رمضان کے اندر آپ اتنے اہتمام سے اس نشریات میں شریک ہیں۔ آغاز کرتے ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، ہم پہلے حصے میں چیزوں کو زیر بحث لاتے ہیں۔ ہم سب آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ توبہ ہے۔ توبہ سے متعلق قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں۔ ایک چیز کا انتخاب کر کے ترجمہ رکھتا ہوں، یہ ترجمہ ہے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 17 کا۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ سو وہی ہے جن پر اللہ عنایت کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ غامدی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس آیت کی توضیح میں لکھا ہے، توبہ کی قبولیت اور عدم قبولیت کی یہ دو صورتیں قرآن نے بالکل متعین کر دی ہیں۔ اس کے بعد صرف ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ کوئی شخص گناہ کے بعد جلد ہی توبہ کر لینے کی سعادت تو حاصل نہیں کر سکا، لیکن اس نے اتنی دیر بھی نہیں کی کہ موت کا وقت آ پہنچا ہو۔ اس صورت کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ استاد امام کے الفاظ میں یہ خاموشی جس طرح امید پیدا کرتی ہے، اسی طرح خوف بھی پیدا کرتی ہے۔ قرآن حکیم کا منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ خوف و رجا کے درمیان ہی رہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود ذہن میں کبھی کبھی اس طرف جاتا ہے کہ اس امت کے اس طرح کے لوگ امید ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے، اس لیے کہ ان کے بارے میں شفاعت کے ممنوع ہونے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے۔ غامدی صاحب، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کی فطرت کو تخلیق کیا، ظاہری بات ہے وہ خالق ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم خطا، نسیان، سہو اس کے پتلے ہیں۔ اجرت پرستی میں کوئی غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں اور اہوا کی پیروی میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں، جس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بالغہ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بے پایہ رحمت ہے کہ انہوں نے گناہ کے بعد ایک رستہ رکھا ہوا ہے رجوع کا، جس کو قرآن مجید توبہ کہتا ہے۔ جب یہ دین کہتا ہے کہ عین فطرت کے مطابق ہے، تو توبہ کا دروازہ کھلا ہونا اصل میں اسی کی غمازی کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انسان کو اس کے خالق نے جس طرح بنایا ہے اس کے ساتھ وہ معاملہ بھی اسی طرح کر رہا ہے۔ دنیا میں کوئی 50 برس کے لیے ہے، کوئی 60 برس کے لیے ہے، کوئی 100 برس کے لیے ہے۔ اس سے پہلے زمانے میں اس سے بھی زیادہ عمریں رہی ہیں۔ تاہم جتنی بھی ہوں، ایک محدود مہلت ہے جو انسان کو ملی ہے۔ اس میں ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا تھا کہ گناہ کر لیا تو اب وہ آپ کے اعمال نامے میں درج ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عین عنایت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ ابتلا میں تو انسان کو ڈالا گیا ہے، اس کا امتحان ہو رہا ہے، اسے آزمایا جا رہا ہے، اس کے علم و عمل کو دیکھا جا رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ دروازہ کھلا رکھا ہے کہ وہ غلطی کرے، اس پر متنبہ ہو جائے تو اس سے رجوع کر لے، غلطی کو چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے، غلطی کو چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کر لے۔ اس کے مختلف پہلوؤں کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اور اس میں اللہ کی عنایت ہی عنایت ہے۔ اگر آپ بالکل قانون قاعدے کے لحاظ سے دیکھیں تو میں نے غلطی کر لی ہے، میں نے گناہ کا ارتکاب کر لیا، میں نے کسی کا حق تلف کر دیا، میں نے کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر دی، میں کسی فاحشہ میں مبتلا ہو گیا۔ اب ہو گیا تو کیا ہو سکتا ہے، وہ میرے نامۂ اعمال میں چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور یہ کہا کہ اگر تم نے جذبات میں آ کر غلطی کر لی ہے، اور بڑی سے بڑی غلطی بھی کر لی ہے، جس کو یہاں اسی آیت میں سوم بجہالہ کہا ہے، یعنی جذبات سے مغلوب ہو گیا آدمی، اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکا، خواہشات سے مغلوب ہو کر، جذبات سے مغلوب ہو کر کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا، پھر فوراً احساس ہوا کہ یہ میں کیا کر بیٹھا ہوں۔ جیسے عام طور پر صالحین کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ندامت اس غلطی سے بھی بڑھ کر نیکی بن جاتی ہے، تو پھر اس کو بھی نادم ہونے کی توفیق ہوئی، نادم ہونے کی توفیق ہوئی تو اپنے رب کی طرف لوٹے گا۔ اسی لوٹنے کو عربی زبان میں توبہ کہا جاتا ہے۔ یعنی میں نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کر دی تھی، میں غلط راستے پر چل نکلا تھا، میں نے اپنی راہ کھوٹی کر دی تھی، میں لوٹ کر واپس آ رہا ہوں۔ آپ واپس آتے ہیں تو اس میں ندامت بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی ہوتا ہے، اس میں اس کی بارگاہ رحمت میں آپ درخواست بھی کرتے ہیں کہ وہ دوبارہ قبول کر لے۔ سیدنا مسیح نے اس کو بڑی ہی خوبصورت
تمثیل میں بیان کیا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بھیڑوں کو چرانے والے کی کوئی ایک بھیڑ گم ہو جائے، تو وہ بعض اوقات جو بھیڑیں اس کے پاس ہوتی ہیں اور اس کی وفاداری کے ساتھ اسی کے باڑے میں ٹھہری ہوتی ہیں، ان کو بھی چھوڑ کر اس کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے سمجھایا ہے کہ گناہ گار کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہی ہے، اور پھر جب وہ بھیڑ اس کو مل جاتی ہے تو وہ اس کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے خوشی کے ساتھ سرشار واپس آتا ہے کہ میری بھیڑ مجھ کو مل گئی۔ تو جس وقت بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرتا ہے، تو ایسی ہی مسرت، ایسی ہی خوشی اس کے پروردگار کو ہوتی ہے اور وہ اس کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی دیکھیے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص بڑے سے بڑا گناہ کر کے فوراً میری طرف لوٹ آئے گا تو میں اس کے اس رجوع کو قبول کر لوں گا اور اس کی غلطی معاف کر دوں گا۔ اسی طرح یہ بتایا ہے کہ جب میرے خوف سے، اس اندیشے سے کہ کوئی شخص میری گرفت میں نہ آ جائے، وہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچاتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی جب آدمی توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، تو اس کی جو پہلے غلطیاں ہوتی ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں غلطی یا گناہی کے طور پر درج ہوتی ہیں، ان کی جگہ بھی اس کی توبہ قبول کر کے نیکیاں درج کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی عنایتیں، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت، اللہ کا عفو درگزر ہے، جس پر بندوں کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ البتہ یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم ساری زندگی یہی کرتے رہے، گناہ کے معاملے میں نہ کبھی تنبیہ ہوئی، نہ توجہ ہوئی، نہ کبھی رجوع ہوا، نہ کبھی معافی مانگی، نہ کبھی اصلاح کی، اور جب دیکھا کہ موت دروازے پر دستک دے رہی ہے، اب تو دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے، اس وقت توبہ کر لی، تو اللہ کے ہاں یہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ دونوں چیزیں بیان کر دی ہیں، یعنی وہ موقع کون سا ہے جس میں اللہ لازماً توبہ قبول کر لیتے ہیں، وہ موقع کون سا ہے کہ جس میں اللہ کبھی توبہ قبول نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں نے بھی لکھا ہے، استاد امام نے بھی لکھا ہے کہ جو درمیان کا عرصہ ہے، فوراً تو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، لیکن موت کا انتظار بھی نہیں کیا، 2 سال بعد، 4 سال بعد اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، رجوع کر لیا، نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنا شروع کر دی، روزے نہیں رکھتے تھے رکھنا شروع کر دیے، کسی فاحشہ میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس سے نکل آئے، اپنے پروردگار کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اس کے معاملے میں قرآن مجید میں خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ خاموشی کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ مقصد ہے کہ بندہ اس میں امید میں بھی رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نہیں معاف کروں گا، تو معافی کا بھی امکان ہے، اور اندیشہ بھی ہے کہ کہیں پکڑی نہ لے کہ میں نے تو یہی وعدہ کیا تھا کہ فوراً لوٹو گے تو میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ جو بیم و رضا ہے یا خوف اور امید کے درمیان کی صورتحال ہے، یہی بندے کو پابرجا رکھتی ہے، یہ اپنے رب سے اس کے تعلق کو استوار رکھتی ہے۔ اس میں پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہ زیادہ سے زیادہ اپنے پروردگار سے درخواست کرتا رہے گا، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتا رہے گا، بار بار وہ دعائیں کرتا رہے گا جو پیغمبروں نے سکھائی ہیں، جس میں یہ اعتراف کیا جاتا ہے صبح کی نمازوں میں، شام کی نمازوں میں، پروردگار ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم ڈھالیا، تو ہمیں معاف فرما دے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے۔ چنانچہ اب آگے کے بارے میں بھی جو کچھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ استحقاق کی بنیاد پر تو بہت کم لوگ ہوں گے جو قیامت میں جنت کے لیے منتخب ہو جائیں گے، ان کی تعداد زیادہ نہیں ہوگی۔ استحقاق کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں اعمال ایسے عمدہ رہے کہ گویا حساب کتاب کے بغیر ہی وہ جنت کی مستحق ہے، یا اگر کوئی حساب ہوا بھی ہے تو اس میں ان کا میزان کا پلڑا بھاری رہا ہے، تو وہ تو استحقاق کی بنیاد پر ہوں گے۔ باقی لوگوں کے لیے عفو درگزر ہے، تو عفو درگزر کے یہ سارے پہلو ہیں، یعنی کب معافی مانگی ہے، کس طرح مانگی ہے، کن حالات میں مانگی ہے تو بعد میں کیا رویے رہے ہیں، اصلاح کر لی ہے تو کتنی اصلاح کی ہے۔ تو مجموعی رویے کو دیکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر جوش میں آئے گی اور وہ بہت لوگوں کو معاف کرے گی۔ وہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ پھر سب کے لیے معافی ہے، بہت ہی تھوڑے لوگ رہ جائیں گے جو پھر جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ یہی بات قرآن سے معلوم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے گا۔ ہم سب یہ بیان فرمائیے گا، جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگ گناہوں پر توبہ کرتے ہیں، رجوع عنایہ ان میں نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی جو بے پایاں رحمت ہے وہ متوجہ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی شفقت کا اظہار کرتے ہوئے ان کو درگزر فرما دیتے ہیں۔ کیٹیگری کون سی ہوتی ہے گناہوں کی؟ بڑے گناہ ہو گئے ہیں، لوگوں سے متعلق گناہ ہیں، شریعت سے متعلق گناہ ہیں، کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہیں۔ کن گناہوں کی توبہ انسان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فی الفور معاف کر دیتے ہیں؟
ہر گناہ کے بارے میں یہی کہا، بڑے سے بڑے گناہ کے بارے میں یہ بات کہی، یا بلون السوء بجہالہ میں ہر طرح کے گناہ شامل ہیں۔ یعنی انسان نے فواحش کے باب میں کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا، وہ ہم جانتے ہیں کہ کون کون سے گناہ اس باب میں آتے ہیں۔ کسی کی حق تلفی کی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حقوق تلف کر ڈالے ہیں، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تو یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں، جیسے کہ دوسری جگہ بیان بھی کیا ہے کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر اس کے بعد کسی کو قتل کر دینا ہے، پھر بدکاری کی زندگی اختیار کر لینا ہے۔ سورہ فرقان میں اس کو بیان کیا ہے، وہاں پر بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اس نے اصلاح کر لی ہے، توبہ کر لی ہے، تو اسی میں یہ بشارت دی ہے کہ پھر اس کی برائیوں کی جگہ بھی اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب اللہ کے کرم اور ان کی عنایتیں ہیں۔ بڑے گناہوں میں سے جن کو ہمارے ہاں کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے، انہیں اگر متعین کرنا ہو تو میں نے اپنی کتابوں میں واضح کر دیا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں جو 10 احکام دیے گئے ہیں، یعنی جو احکام 10 ہیں قرآن کے 10 کمانڈمنٹس ہیں، ان کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اس سے کبیرہ گناہ پیدا ہوتا ہے۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ توبہ ہی سے متعلق سورہ ہود کی آیت میرے سامنے ہے، آیت نمبر 52۔ ارشاد فرمایا، میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر چھاجو می برسائے گا اور تمہاری قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا، تم مجرم ہو کر روگردانی نہ کرو۔ ہم صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ توبہ کے 2 ارکان ہیں، ایک یہ کہ آدمی غلطی سے دستبردار ہو جائے، اور دوسرا یہ کہ صحیح بات کی طرف پلٹ آئے۔ پہلے رکن کے لیے قرآن مجید میں استغفار اور دوسرے کے لیے توبہ کا لفظ آتا ہے۔ حامدی صاحب کے استاد مولانا امین حسن اصلاحی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، ان میں سے پہلے کی بنیاد خشیت پر ہے اور دوسرے کی محبت پر، پھر شعور اور احساس ان کا لازمی جز ہے۔ جب تک یہ تمام عناصر جمع نہ ہوں، مجرد توبہ توبہ یا استغفر اللہ کہنے کے ورد سے توبہ وجود میں نہیں آتی جو خدا کے ہاں مقبولیت کا درجہ پائے۔ اب سب ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے جمعے کی نمازوں میں، اسی طریقے سے مذہبی اجتماعات میں ہر وقت کہا جا رہا ہوتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، ہم توبہ کرتے ہیں، تمام گناہوں سے معاف فرما دے، اللہ بری فرما دے۔ ایک رسمی سی توبہ ہماری زبان پر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو توبہ مطلوب ہے وہ پورے شعور، پورے انسان کے، جس کو آپ کہتے ہیں اعماق کے اندر اترا ہوا اعتراف، اس کے نتیجے میں کارگر ہوگی، یا محض زبان سے کہنا ہی بھی کسی حد تک کوئی کارگر ہو سکتا ہے؟ سب تو سر ایک عملی چیز ہے، زبان سے تو اصل میں اس عمل میں جو ہماری نیت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ یعنی ہم زبان سے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اسی طرح نماز میں بھی بہت سی چیزیں پڑھتے ہیں۔ تو زبان سے تو الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں نا، اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے باطن میں کیا چیز محسوس کی ہے۔ تو توبہ تو سب سے پہلے باطن میں ایک احساس کے طور پر پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ہمارے وجود کا احاطہ کرتی ہے۔ یعنی ہم نے اپنی غلطی کو سمجھ لیا، اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، گناہ کے معاملے میں متنبہ ہو گئے، یہ تسلیم کر لیا کہ غلطی ہوئی ہے، اس کے بعد اپنے رب کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اگر تلافی ہو سکتی ہے تو تلافی کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی اصلاح کا شدید جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں، اور اب کوشش کر رہے ہیں کہ آئندہ اس گناہ کا ارتکاب نہ ہو۔ پھر ہو جاتا ہے، انسان ہے، لیکن کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس کے لازمی عناصر ہیں، یہ اگر کہیں پائے جاتے ہیں تو توبہ ہے، خواہ وہ زبان سے توبہ کے الفاظ کے ساتھ ادا ہوئی ہے یا نہیں ادا ہوئی۔ حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس سے جب میں انجام کو پہنچوں تو جنت کا مستحق ٹھہروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، فرض نمازیں پابندی سے ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس کے بعد اس دیہاتی نے جب ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تو فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں کبھی ان پر کسی چیز کی نہ کمی کروں گا نہ اضافہ۔ جب وہ یہ کہہ کر چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی جنتی کو دیکھنا پسند کرتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے، گویا اس کو جنت کی ضمانت دی۔ ہم سب، ہمارے ہاں بظاہر تو جنت میں جانا بڑا مشکل کام لگتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو لوگ، اچھا پہلے یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے جو لوگوں کا مکالمہ ہوتا تھا، اس میں جو ان کی گفتگو کا کانٹینٹ ہوتا تھا وہ ہوتا یہ تھا کہ مجھے جنت میں کیسے جاؤں گا، جہنم سے کیسے بچوں گا، کوئی نیکی کا اعمال بتا دیں۔ ہمارے ہاں جب لوگ مذہب کے قریب آتے ہیں تو ان کا علماء سے عام طور پر جو مکالمہ ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے فلاں آیت کی مثلا تفسیر یہ کی تھی، فلاں صاحب اس کی مخالفت کرتے ہیں، فلاں جو تعبیر ہے اس کے خلاف ہے۔
دین کا یہ کانٹینٹ جو صحابہ اور رسول اللہ کے درمیان مکالمے میں سامنے آتا ہے، ہمارے مذہبی ماحول میں سامنے نہیں آتا. اس کی بڑی وجوہ ہے، ان پر الگ سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ پیغمبر کس لیے آئے ہیں. پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ انسانوں کو یہ بتا دیں کہ قیامت میں کامیابی کس طریقے سے ہوگی. وہی جانتے تھے کہ ہم پیغمبر کے پاس آئے ہیں، ہم کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، ہم کسی دم درود کرنے والے کے پاس نہیں جا رہے، ہم کسی سے روحانی علاج کرانے کے لیے نہیں جا رہے، اس کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں. پیغمبر تو یہی بتانے کے لیے آئے ہیں کہ لوگوں یہ عارضی دنیا ہے، ایک دن تم نے یہاں سے جانا ہے، جب جاؤ گے تو تمہارے پروردگار کی بارگاہ میں تمہارا نامہ اعمال پیش ہوگا، اس کے کچھ نتائج نکلنے ہیں. تو وہ یہی پوچھنے کے لیے آتے تھے کہ خدا کا فیض کس طرح حاصل ہوگا، اور اگر وہاں کوئی سزا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا تو ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں. یہی بات پوچھتے تھے. جتنی روایتیں بھی اس موضوع کی ہیں، خاص طور پر جو بدو باہر سے آتے ہیں وہ یہی پوچھتے ہیں. باقی یہ بالکل درست ہے کہ سارے معاشرے میں ہر سطح کے لوگ ہوتے ہیں، اور جب ہوتے ہیں تو وہ اپنے اپنے لحاظ سے علمی چیزوں میں بھی دلچسپی لیتے ہیں. علمی چیزوں میں دلچسپی ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے. علماء اگر آپس میں کسی چیز کو سمجھنے میں، جاننے میں، کسی چیز کے اطلاق میں مکالمہ کریں تو وہ بھی عبادت ہی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو دین سمجھانا ہے. لیکن میرے خیال میں عام آدمی کی تو دلچسپی یہی ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب پڑھے. اللہ نے اپنی کتاب میں یہ اہتمام کر دیا ہے کہ اس کا سادہ ترجمہ اگر آدمی پڑھنا شروع کر دے تو بنیادی پیغام پہنچ جاتا ہے. بنیادی پیغام بہت سادہ ہے. اس کائنات کا تنہا خالق، تنہا معبود، تنہا بادشاہ وہی ہے جو زمین و آسمان کا خالق ہے اور تمہارا خالق ہے. اس کو پہچانو، اس کی بارگاہ میں حاضری کی تیاری کرو، ایک دن تمہیں وہاں پیش ہونا ہے، اور یاد رکھو اس کے لیے تمہیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنا کے رکھنا ہے. بس دین کی دعوت ختم ہو گئی. پیغمبر یہی بتانے کے لیے آئے ہیں. باقی تو تفصیلات ہیں، تو وہ تفصیلات ہیں جو علم بن جاتی ہیں. علم بن جاتی ہیں تو ظاہر ہے کہ علماء خواص اس میں دلچسپی بھی لیتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ اس میں دلچسپی لینا، اس کی شرح و وضاحت کرنا، اس کو سمجھنا، اس پر غور کرنا اگر علماء کر رہے ہیں، یعنی کسی چیز کے ماہرین فن اس میں مصروف ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے. لیکن عام آدمی کو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی کتاب پڑھے، اس سے یاد دہانی حاصل کرے، اس کی تلاوت کرے، اور اس کا کوئی سادہ ترجمہ بھی اگر پڑھے گا تو کوئی 8-10 مقامات ہوں گے جہاں پر اس کو کوئی الجھن پیش آ جائے گی. پوچھ لے کسی سے یا کسی تفسیر میں دیکھ لے، ورنہ سادہ ترجمہ ہی عام آدمی کے لیے بہت کافی ہے، جیسے کہ اس بدو نے کیا ہے رسالت مآب سے بات کرتے ہوئے. اس کے بعد دین کا عملی پہلو ہے. دین کے عملی پہلو کی سب چیزیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اجماع اور تواتر کے ساتھ منتقل ہو رہی ہیں. ہر آدمی ان کو گنوا سکتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہے. امام شافعی نے اس پہ تبصرہ کیا ہوا ہے کہ یہ دین کا وہ حصہ ہے کہ جس کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی عاقل بالغ مسلمان اس سے ناواقف بھی ہوگا. اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے. اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی فہم کی مشکل پیش آتی ہے تو اپنے قریب کے کسی عالم سے پوچھ لینا چاہیے. عام آدمی کے لیے یہی چیزیں ہیں. جی، ہمارے ہاں یہ جو علمی بحثیں ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ جن لوگوں کی دلچسپی کا موضوع ہو سکتی ہیں وہ ضرور یہ بحثیں کریں، لیکن علمی بحث کے بھی کچھ آداب ہیں. یعنی وہ بھی اگر اس لیے کی جاتی ہے کہ آپ نے کسی کا مذاق اڑانا ہے، آپ نے کسی پر کوئی تبرہ کرنا ہے، فکری عیاشی ہے، آپ نے جو کوئی ایک ذہنی عیاشی کرنی ہے، یا یہ محض ایک مناظرے کی تیاری ہو رہی ہے، تو پھر تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور اگر وہ اس لیے ہے کہ میں اپنے رب کی بات کو سمجھوں اور سمجھنے میں غلطی نہ کھا جاؤں اور میں اس پر تدبر کر کے اس کی حقیقت جانوں، اور اگر اس معاملے میں کوئی غلط تعبیر ہے تو میں اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لوں، تو پھر تو اس میں جو ایک لمحہ بھی گزارا جائے وہ عبادت میں گزرتا ہے. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، یہ جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص ظاہری بات ہے، ایک اپلائیڈ موقع ہے، اطلاقی موقع ہے. جو پوچھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، واقف ہی ہوگا قرآن مجید شریعت کے احکامات سے. لیکن لوگ عام طور پہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی یہ بنیادی چیزیں اس میں بیان ہوئی ہیں، باقی چیزوں کا تو اس نے نہ پوچھا نہ ذکر ہوا. تو یہ اصل میں مخاطب کی رعایت سے کہا گیا، ورنہ تو شریعت کے تقاضے ہیں، نکاح و طلاق میں شریعت کے معاملات، سنن کا احترام، سب چیزیں ہوں گی. لیکن وہ ظاہری بات تو اس پہ عمل پیرا کرا، تو بنیادی چیزیں رسول اللہ نے بتا دی. وہ چیزیں جب پیش آتی ہیں تب زیر بحث آتی ہیں نا. میری روزمرہ زندگی کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میں روزانہ کوئی طلاق دینے کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں یا روزانہ نکاح کرنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہوں. یہ چیزیں جب پیش آئیں گی دیکھا جائے گا. میری روزانہ کی زندگی کیا ہے؟ وہ تو دو ہی چیزیں ہیں. وہ عبادات ہیں جو مجھے انجام دینی ہے، جیسے نماز 5 وقت میں پڑھنی ہے، سال میں 1 مرتبہ روزے رکھنے ہیں. بنیادی چیزیں عبادات کی نوعیت کی ہر مسلمان واقف ہے. اور یا میرے اخلاقی تقاضے،
یعنی میں ایک اخلاقی وجود ہوں، مجھے ماں سے، باپ سے، اعزہ سے، اقربا سے، سب سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو دو ہی چیزیں، انہی دو چیزوں کا نام اسلام ہے۔ اور اخلاق کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک حادثہ ہمارے اندر رکھ دی ہے، وہ خود دیکھ لیتا ہے، اس میں کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اس میں تو پیغمبروں نے بھی یہی کہا کہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھ لو، وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ تو انسان کا ضمیر اس پہ شہادت دیتا ہے، اس میں کوئی زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کہیں کوئی اطلاق کی معاملہ آ گیا، کوئی اپلائیڈ چیز ہے، اس میں غلطی ہو رہی ہے، پوچھ لے گا آدمی کسی سے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو، چند سوالات بھی غام صاحب کی خدمت پہ رکھتے ہیں۔ غام صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ ہم اکثر یہ سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ پہ دیکھتے ہیں مختلف اطباء جو ہیں وہ روزے کے صحت کے پہلو سے فوائد بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو رکھنے سے جسم جو ہے وہ ڈیٹاکسک ہو جاتا ہے اور اس سے جو ہے آپ کی صحت اچھی ہو جاتی ہے اور اس سے وزن کم ہو جاتا ہے، 10 پہلو اور بیان کرتے ہیں، خون تازہ ہو جاتا ہے۔ تو کیا عبادت تو مقرر کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ایک مقصد کے تحت، لیکن کیا اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ اگر آدمی یہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ شاید اس کے جسم کو یا صحت کو فائدہ دے دیں؟ یہ دیکھیے، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اس کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ان فائدوں کے لیے عبادت نہیں کی جاتی، یہ تو اللہ کی خوشنودی کے لیے کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کے اظہار کے لیے کی جاتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بتایا ہے کہ عبادات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا علامتی اظہار ہے، یہ ایک سمبولک ایکسپریشن ہے۔ تو ان کو اسی روح کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ میرے پروردگار نے ایک ایک عبادت کا جب ذکر کیا ہے تو بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ نماز کے بارے میں کہا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، یعنی نماز اس لیے نہیں ہے کہ گھٹنوں کی ورزش ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ یاد رہے، 5 وقت تنبیہ ہوتی رہے کہ میرا ایک پروردگار ہے، میرا بادشاہ ہے، میں کسی کا غلام ہوں، میرا آقا ہے، وہی تنہا میرا معبود ہے۔ اس کی یاد دہانی کے لیے 5 وقت بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ تو ظاہر ہے کہ نماز کا یہ مقصد جب خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے تو پھر میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ روزے کے بارے میں آپ دیکھیے کیا کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ اس کے نتیجے میں تمہارا وزن کم ہو جاتا ہے یا اس سے یہ صحت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہوتی رہیں گی۔ جو بات کہی گئی ہے وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تربیت پیدا ہو جائے۔ تم یہ سمجھ لو کہ مجھے اللہ کے حدود میں رہنا ہے۔ تقویٰ کیا چیز ہے؟ حدود الہی کی پاسداری ہے۔ تو دین میں جو عبادت بھی لازم کی گئی اس کا مقصد خود اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، وہی اس کا اصل مقصد ہے، اسی کو سامنے رکھ کے عبادت کرنی چاہیے، وہی اس کی روح ہے، وہی اس کی حقیقت ہے۔ اس سے کچھ فوائد حاصل ہو گئے آپ کو، اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی ہر بات میں کچھ نہ کچھ فائدے ہو ہی جاتے ہیں۔ ٹھیک، بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ یہ ایک اور غام صاحب تبصرہ ہے کسی صاحب علم کا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی بڑے عالم سے پوچھا کہ یہ رمضان میں جو کہا جاتا ہے 3 عشرے، ایک رحمت کا، ایک مغفرت کا اور آخری آگ سے نجات کا، تو کیا یہ قرآن مجید میں آیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ یہ علماء نے لوگوں کی توجہ کو مرکوز رکھنے کے لیے بیان کیا ہے کہ آپ پہلے عشرے میں مغفرت کے بارے میں ذرا زیادہ متوجہ ہو جائیں تو اس طرف آپ کی توجہ رہے گی، دعائیں کریں گے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے اسی طرح ہے، اس کے بارے میں کوئی پیغمبر سے ایسی مستند بات نہیں روایت ہوئی۔ آخری عشرے کے بارے میں البتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے، وہ جب آخری عشرے کے مباحث آئیں گے تو وہاں ہم بھی بیان کر دیں گے، لیکن اس طرح کی کوئی تقسیم کسی مستند ذریعے سے نقل نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل واضح ہو گئی بات۔ آخری بات بتائیے غام صاحب، یہ ہمارے ہاں چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر الیکشنز بھی ہوئے ہیں، سیاست کی ہمہ ہمی بھی ہے اور مختلف پارٹیاں ہیں آپس میں، اس کے کارکنان مذاکرے بھی کر رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ، رمضان سر پہ آ گیا ہے، شروع ہو چکا ہے، روزے رکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ بتائیے گا اس دوران ہمیں اپنی اس پہلو سے جس پہ ہم بہت اٹیچ ہوتے ہیں، ہمارے قومی سطح پر ہم بڑے چارج بھی ہوتے ہیں سیاسی ماحول میں، کچھ دنوں کے لیے ان سیاسی بحثوں کو ترک کر کے ذرا فوکس کرنا چاہیے تزکیے کے اوپر؟ ہر چیز کو ترک کر دینا چاہیے، یہ تربیت کا مہینہ ہے، اس میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اس میں دیکھنا چاہیے کہ میں نے اگر کچھ 11 مہینے میں کیا ہے تو وہاں کیا غلطیاں کی ہیں۔ بحث مباحثے میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، کسی پر الزام لگایا ہے، کسی کو کوئی جھوٹی بات کہہ دی ہے، مبالغہ کر دیا ہے، کسی کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے حدود سے تجاوز کر لیا ہے، تو اس پر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ یعنی یہ تو اپنی طرف رجوع کا مہینہ ہے، ایک داخلی احتساب ہونا چاہیے اس میں کہ ہم سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملات کرتے ہوئے کہاں کہاں حدود سے تجاوز کر گئے ہیں، تو اس کا جائزہ لینا، یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اعتکاف بھی در حقیقت ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا ہے تاکہ آدمی زندگی کی ہمہ ہمی سے ہاتھ کھینچ کے ذرا غور کر لے کہ میں کیا کرتا رہا ہوں،
میں نے کہاں کہاں تجاوز کیا ہے، اور ہر معاملے میں اپنی یہ تربیت کرے کہ یہاں سیاسی اختلافات ہوں گے، یہاں مذہبی اختلافات ہوں گے، یہاں معاشرتی اختلافات ہوں گے، یہاں زندگی کو دیکھنے کے زاویہ نظر میں اختلافات ہوں گے، اختلافات کے ساتھ ہم نے جینا ہے، خوشگوار اختلافات کے ساتھ ہم نے جینا ہے، خوشگوار ماحول میں جینا ہے۔ اگر مجھے کوئی ایک سیاسی رہنما پسند ہے، مجھے کوئی ایک مذہبی رہنما پسند ہے، میں کسی خاص تعبیر کو درست سمجھتا ہوں، تو میں دوسرے کا بھی یہ حق مانوں کہ وہ مجھ سے مختلف رائے رکھ سکتا ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے۔ ہم ایک دوسرے کی غلطی واضح کرنے کے لیے گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہ تسلیم کر کے کہ ہم بھی غلط ہو سکتے ہیں، اس کی تربیت عام دنوں میں بھی کرنی چاہیے۔ رمضان تو سب سے زیادہ اس کا ذریعہ بننا چاہیے کہ ہم اپنی ان غلطیوں کی اصلاح کر لیں۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کل دوبارہ صرف حاضر خدمت ہوں گے۔ اب تک آپ کا بہت شکریہ۔